عمومی طور پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ پیشانی تو لگا دی جاتی ہے لیکن ناک نہیں لگایا جاتا، حالانکہ پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ پیشانی لگا رہا ہے ناک نہیں لگا رہا تو اس کا سجدہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اب یہ کوئی بندہ یہ کہے جی میں یعنی اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، اب میں کیا اس کو تبدیل کرنے کی، بھائی یہ ساری سوچیں غلط ہیں۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ جب بھی مجھے پتہ چلے کہ صحیح کام یہ ہے، اسی دن سے میں اس صحیح کام کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے ارکان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رکن نمبر 5، نماز کے ارکان میں سے 5واں رکن۔ اور نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں اور نماز کے کتنے ارکان ہیں، پہلے والے جو 4 ارکان ہیں، ان ساری باتوں کے لیے آپ گزشتہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے نماز کا 5واں رکن، اور وہ ہے 2 سجدے کرنا۔ تو یہ سجدہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا، ہر سجدہ الگ الگ رکن ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی کہ نماز کے اندر ایک سجدہ کرنا یہ ایک فرض ہے، ایک رکن ہے، اور دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی وہی فرض ہے، یعنی دو سجدے کریں گے تو یہ ایک فرض مکمل ادا ہوگا، اور اگر ایک سجدہ کریں اور ایک چھوڑ دیں تو یہ فرض مکمل ادا نہیں ہوا، یہ فرض ناقص ہے۔ یعنی نماز میں اگر کوئی بندہ بھول کر ایک سجدہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ سجدہ سہو بھی کر لے۔ تو نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، اور سجدہ کرنا ہمیں پتہ ہے، ہم سارے سمجھتے ہیں، اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ کن کن اعضاء پر سجدہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، پیشانی پر، ناک پر۔ عمومی طور پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ پیشانی تو لگا دی جاتی ہے لیکن ناک نہیں لگایا جاتا، حالانکہ پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ پیشانی لگا رہا ہے ناک نہیں لگا رہا تو اس کا سجدہ نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، کیونکہ احادیث کے اندر ہمیں مکمل صحیح طریقے سے تعلیم دی گئی ہے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر بندہ ناک نہیں لگاتا تو اس کا سجدہ نامکمل ہے، ناقص ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں ہمیں ناک بھی زمین پر لگانی ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھ، اور اسی طرح دونوں گھٹنے، اور اسی طرح دونوں پیر۔ اب سجدے کی حالت میں اگر کوئی بندہ پاؤں اٹھا لیتا ہے، ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے یا دونوں پاؤں اٹھا لیتا ہے تو بھی یہ کام غلط ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر ایسا کرنے سے، پاؤں اٹھانے سے نماز کے اندر جو ہے وہ غلطی آ جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی میں یعنی اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، اب میں کیا اس کو تبدیل کرنے کی، بھائی یہ ساری سوچیں غلط ہیں۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ جب بھی مجھے پتہ چلے کہ صحیح کام یہ ہے، اسی دن سے میں اس صحیح کام کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ اب مجھے پتہ چلا نماز میں سجدہ کرنے کے لیے پیروں کا زمین پر جما کر رکھنا ضروری ہے، اب میں بولوں کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب پاؤں زمین پر کیسے جماؤں، تو میں غلط ہوں۔ صحیح یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلے کہ پاؤں زمین پر جمانے ضروری ہیں تو میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں کہ آئندہ جب بھی میں نماز پڑھوں تو میرے پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب پاؤں جو زمین پر رکھنے ہیں ان کو دبا کر رکھنا ہے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی بسا اوقات انسان سجدہ کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے نمازی ہیں کہ سجدے کے اندر پاؤں بھی زمین پر ہوتے ہیں لیکن انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہوتی، انگلیاں یوں سیدھی زمین کی طرف ہوتی ہیں، تو یہ پاؤں رکھنے کی ترتیب غلط ہے۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو دبا کر قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اب اس میں جو جتنی زیادہ مشق کرے گا اس کو اتنا زیادہ نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، اور جو صرف یہی سوچتا رہے گا کہ بس ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے چلتا رہنے دیں، تو وہ بھی پھر وہ حدیث پاک ہے نا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جن کو
ان کی نماز کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، یعنی کچھ کو 10/10 ملتا ہے، کچھ کو 9/10 ملتا ہے، کچھ کو 8/10 ملتا ہے، 7/10۔ تو یہ نماز کے جو رینک ہیں، جو نماز کے نمبر ہیں، وہ نماز میں ہماری نماز کی حیت اور ہماری نماز کے خشوع اور خضوع کے اعتبار سے ہیں۔ جتنا اچھے طریقے سے سیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اور سجدے میں پاؤں کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پاؤں کے اوپر دباؤ ڈال کر پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ہم نے قبلے کی طرف کرنی ہے، اور دونوں گھٹنے جو ہیں وہ ہمارے زمین پر ہونے چاہیے، اور یہ تو بس یعنی گھٹنے تو زمین پر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دونوں ہاتھ بھی ہمارے زمین پر ہوں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور ساری کی ساری جو ہیں وہ قبلے کی طرف، ان کا سرے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ عمومی طور پر سجدے میں انگوٹھا ہمارا ہاتھ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ کام یہ غلط ہے۔ سجدے میں ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو کہ ہمارا چہرہ اس کے بیچ میں آ سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں۔ اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہاتھ دور کر رکھ کے پھر سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ ہاتھ قریب قریب، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ہم نے اس کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے۔ بہت سارے میرے دوست ہاتھ نیچے رکھتے ہیں پیچھے گھٹنوں کے قریب اور سجدہ آگے، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ بہت سارے احباب دوست جو ہیں وہ ہاتھ دور لے جاتے ہیں چہرے سے، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ تو ہاتھ چہرے کے قریب رکھ کے اور ان کی جو شکل ہے وہ اس طرح کی، یعنی بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی ناک بھی لگانی ہے زمین پر، پیشانی بھی لگانی ہے زمین پر۔ سجدے کی حالت میں ہمارے جسم کا کوئی حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنی یہ جو بازو ہے وہ زمین پر بچھا دیتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہماری زمین، یہ جو بازو ہے یہ زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہماری یہ جو بازو ہے یہ ہمارے پہلو سے جدا ہونی چاہیے، یوں ملی ہوئی نہ ہو، دور ہو، ٹھیک ہے جی؟ اور احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جسم جو مبارک جو ہے وہ کشادہ کر کے، جسم کھول کر سجدہ کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات یعنی اتنا کشادہ، اتنا کھلا سجدہ ہوتا تھا کہ اس میں سے ایک بکری کا چھوٹا بچہ آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی گھر کی پالتو بلی جو ہے وہ ان کے قریب قریب چکر کاٹ رہی ہے، اور ان صاحب نے جب سجدہ کیا تو وہ ان کے درمیان سے جب وہ گزری تو میں نے وہ فوراً میرے ذہن میں یہ حدیث پاک آ گئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کشادہ کیا کرتے تھے، کھل کر کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمٹ کر سجدہ کرتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے سجدہ جو ہے وہ کھل کر کرنا ہے، عورت کی نماز میں تھوڑا طریقہ کار مختلف ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں پریکٹیکلی بھی آپ احباب کو نماز پڑھ کے دکھاؤں تاکہ ہم اپنی نماز کا طریقہ درست کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔